نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم۔ تمام دوست احباب ایک مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس زمین و آسمان میں اپنی مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان مخلوقات میں ایک مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ جتنی بھی مخلوقات اس جہاں میں اس دنیا میں آئیں، ان کی پیدائش پر کسی بھی قسم کا سوال ہمیں نہیں ملتا کہ مثال کے طور پر یہ پوچھا گیا ہو کہ اے رب ذوالجلال تو اس جہان میں سمندر کو کیوں پیدا کر رہا ہے، تو اس دھرتی پر درختوں کو کیوں اگا رہا ہے، یہاں پر اتنے سارے نباتات اور حشرات الارض کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس ارادے کا اظہار اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے سامنے کیا، تو فرشتوں نے گویا اس کے اوپر ایک قسم کا اعتراض کیا کہ تو ایسی مخلوقات زمین میں پیدا کر رہا ہے کہ جو خون کو بہائے گی، اور ہم تو تیری ایسی مخلوق ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک چیز ہے جسے دعویٰ کہا جاتا ہے، اس کے دماغ میں، اس کے وہم و خیال میں، یا جب اس سے پوچھا جائے تو انسان اپنے طور پر ایک دعویٰ کرتا ہے۔ وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے اس ذات سے، اس ہستی سے محبت ہے کہ جتنی محبت مجھے اس سے ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے۔ ہم سے پہلی امتوں میں لوگوں نے یہ دعوے کیے، لیکن ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر باطل ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہ دعویٰ کئی سارے انسانوں کی زندگیوں میں کئی دلائل کی بنا پر یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کہ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر تو ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں تو اللہ کا ہر کام مانوں گا، لیکن اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتا، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ اس طرح سے رب کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اس انداز سے اس کی بندگی نہیں کرتا جس طرح سے بندگی کا حق ہے۔ تو اس سے یہ ایسی دلیل ہے کہ جس سے اس کے دعویٰ جو ہے وہ خود بخود باطل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس بات کا اظہار کرے یا نہ کرے، ہر فرد کے ذہن میں، ہر شخص کے ذہن میں، ہر انسان کے ذہن میں کہ جس سے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ ایک تو بے وقوف لوگ ہیں نا کہ جو جنہیں اللہ نے عقل ہی نہیں دی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈیسن کے 495 تجربات کے بعد ایک بلب بنایا گیا، یہ اس کے تجربات کے بعد ایک بلب بنایا ہے اور سورج خود بخود بن گیا۔ یہ خود بخود چیزیں معلق ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے پکڑی ہوئی ہیں، اگر میں اسے چھوڑ دوں یہ گر کر رہ جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گھومتی ہے۔ تو کچھ تو ایسے بے وقوف ہیں کہ جنہیں اللہ نے عقل سے نہیں نوازا، اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی بلب بنانے کے لیے پوری کمپنی لگے گی، اس کے لیے مینیجر مقرر کیے جائیں گے، لیبر ان کے لیے مقرر کی جائے گی، مشینری لگے گی، جگہ مختص ہوگی، وقت لگے گا، اور اس میں کتنی توانائیاں لگیں گی۔ اور یہ جو اتنا بڑا سورج ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے،
جو اتنا بڑا سورج ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہو یہ خود بخود بن گیا. یہ اس طرح ہمیں ہوا میں معلق نظر آتے ہیں, خود بخود معلق ہے, اس کے پیچھے چلانے والا کوئی نہیں ہے. ایک تو وہ بیوقوف ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اس کا چلانے والا, اس کو سنبھالنے والا, اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات ضرور. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, جب رات کی تاریکی چھا گئی تو سیدنا ابراہیم نے چمکدار ستارے کو دیکھا. چمکدار ستارے کو دیکھنے کے بعد کیا کہا, قال ھذا ربی, یہ ہمارا رب ہے. یہ بنیادی طور پر ایک نبی سے تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی نبی کی ذات ہو اور وہ اس طرح کی بات ہو. البتہ یہ ہے کہ مفسرین نے اس میں بہت سارے نکات بھی بیان کیے, میں ابتدائی میں بتا دیتا ہوں, آگے اور بہت سارے ابراہیم علیہ السلام کے سوالات ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ اسے عقیدہ نہیں سمجھ سکتے, یہ بنیادی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک سوالی انداز ہے کہ کیا یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. قال ھذا ربی, ہمارا رب ہو سکتا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ استفہامیہ بھی اس کو کہہ سکتا ہے, سوالی انداز. تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, کہ جب انہوں نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا, قال ھذا ربی, یہ ہمارا رب ہے یا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے کہ فلما افلا, جب وہ چلا گیا نا, جب وہ غروب ہو گیا, ختم ہو گیا, لا احب الافلین, تو وہ کہنے سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ میں ڈوبنے والے کو, غائب ہو جانے والی چیز سے محبت نہیں کر. خدا کی ذات ہو اور وہ غروب ہو جائے, خدا کی ذات ہو اور ختم ہو جائے, لا احب الافلین. پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى القمر بازغا, پھر اگلے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قمر کو دیکھا, چاند کو دیکھا, تو پھر کہا قال ھذا ربی, یہ ہمارا رب ہے, یعنی یہی ہمارا رب ہو سکتا ہے. فلما افلا, پھر وہ بھی غائب ہو گیا. تو سیدنا ابراہیم نے کہا فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اور پھر اگلے دن سیدنا ابراہیم نے دوبارہ دیکھا, فلما رأى الشمس بازغة, اب ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن کیا دیکھا, سورج کو دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے. تو پھر فرمایا کہ قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے چونکہ یہ بڑا بھی ہے, یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے, یہ تو ستاروں سے بھی بڑا ہے. ھذا ربی ھذا اکبر, یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. تو پھر آگے قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت, اب وہ بھی چلا گیا, وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی غروب ہو گیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے کہ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, اے قوم میں بری ہوں اس چیز سے کہ جو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو. اور آگے کیا فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہی انسان کا دعویٰ, وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ہر فرد کو اللہ رب العالمین سے سچی محبت ہے, لیکن اس کی زندگی کے اندر کئی سارے ایسے افعال, اس کے اقوال, اس کا کردار, اس کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین سے کما حق محبت نہیں ہے. یہ اللہ کے احکامات پوری طرح سے نہیں مانتا. یہ کچھ چیزیں جو اس کے مطلب کی وہ مان لیتا ہے, اور جو چیزیں اس کے مطلب کی نہیں اسے چھوڑ دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں, ہمارے خیال میں ایک چیز کہیں نہ کہیں اگر صدق کے دل سے بات کی جائے تو ہر فرد کے ذہن کے کسی خلیے میں, کسی خانے میں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں اس ذات سے اس طرح محبت کیوں نہیں ہوتی جس طرح محبت کا حق ہے. ہر فرد کے ذہن میں اگر آپ اس کو ذرا سوچیں, ٹھنڈے دل سے بیٹھ جائیں, تو ہر فرد کے دماغ میں, ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اس ذات سے ہمیں اس طرح محبت کیوں نہیں جس طرح وہ چاہتا ہے, کہ جس طرح اس کی منشا ہے کہ ہمیں اس طرح محبت ہونی چاہیے. تو آج کی ہماری مجلس اس موضوع کے اوپر کہ ہمیں اس ذات سے, اس رب سے اس انداز سے محبت کیوں نہیں ہے جس طرح سے اس سے محبت کا حق ہے. تو دیکھیں انسان کی عقل کو اللہ رب العالمین نے متنوع بنایا ہے, یہ مختلف الفکر ہے, مختلف انداز سے سوچتا ہے. ہر فرد کی عقل کا جو مستوی ہے وہ منفرد ہے, ہر فرد الگ انداز سے سوچتا ہے. تو کسی فرد کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے,
کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے کردار کی وجہ سے، اور کسی کو محبت ہو جاتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور بہت مرتبہ محبت ہو جاتی ہے اس کی آواز کی وجہ سے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یا تو آپ کو محبت ہوتی ہے کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے صورت کی وجہ سے، اس کے حسن جمال کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے، یا پھر محبت ہوتی ہے آپ کے اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، یا اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے۔ یہ بنیادی طور پر چیزہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ محبت کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 4-6 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ذات میں لامتناہی ہیں کہ نہیں، لا تخفا ہیں کہ نہیں؟ یعنی اس ذات کے کمالات، اس کے صفات اور اس ذات کا انسانوں کے ساتھ تعلق اور اس کی محبت کے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ صرف ایک پیغمبر نے کلام کیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ باقی جس پیغمبر پر بھی جب بھی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ وحی نازل ہوئی فرشتے کے ذریعے، سیدنا جبریل امین وحی لے کر آتے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ آپ کا اللہ سے کلام ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے محو گفتگو تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ رب العالمین سے کلام کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو وہ چاہتا یہی ہے کہ بات بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ کلام ہو، زیادہ سے زیادہ بات ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین پوچھ رہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بات بڑھے کیونکہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نا، تو کیا کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لاٹھی ہے، اور پھر آگے خود کہنے لگے، پوچھا نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے بات میں کہ توکل علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے توڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے میں اس سے کام۔ تو یہ ہے اصل، جب بھی دیکھیں ہم جس کے ساتھ بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، جب تک کہ ہمیں اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس سوال کا بہترین جواب یہ ہے کہ دراصل ہمیں اللہ سے اس انداز سے محبت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس ذات کو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذات ہے کیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں جو قرآن مجید کے اندر کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرما رہے ہیں، اب اللہ سے بات ہو رہی ہے، معلوم ہے وہ پیغمبر ہیں، اسے معلوم ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں رب کا دیدار نہیں کر سکتا، میں رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس آنکھ سے میں رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا، معلوم ہے۔ لیکن چونکہ اللہ سے ہم کلام ہیں، اور آواز کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ رب العالمین سے سورۃ الرحمن سنیں گے، تو واپس جب جنت میں جائیں گے تو پوری جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں کوئی بھی انہیں اچھی نہیں لگے گی، بس انہیں وہی بات بار بار یاد آئے گی کہ ہم اللہ کا دوبارہ دیدار کریں، اللہ کی دوبارہ سے آواز سن لیں، اللہ کا دیدار کر لیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک بات آئی نا کہ میں تو اللہ سے اب ہم کلام ہو رہا ہوں، اب ہم کلام ہونے کے ساتھ ساتھ برداشت نہیں ہوا، ظاہر خدا کی آواز ہے، کیا اس کا حسن ہوگا، کیا کانوں میں مٹھاس ہوگی اس کی، پیغمبر ہے یہ بات جانتے ہیں کہ میں اللہ کی زیارت، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد بھی گزارش تو کی، موسیٰ تھے نا، کلیم اللہ تھے، گزارش کر دی کہ یا اللہ بس تو اپنا دیدار ہی کرا دے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے، اللہ کے کمالات ہے، یہ شخص اگر کوئی پڑھ لے نا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ میں نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے، جب دیکھا نا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر تو کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات ہمیں بتاتی کہ موسیٰ سے رہا نہیں گیا تھا،
تو جب بھی اللہ کے صفات، اللہ کے کمالات، اللہ رب العالمین کی ذات، آپ کے جتنے بھی کمالات ہیں، یہ جب جب جس شخص کو معلوم ہو جائیں گے وہ بھی اللہ سے محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ پہ دیکھ لو، اپنے نفس میں دیکھ لو۔ اگر میری ذات کی کوئی تعریفات کرنی ہے نہیں کر سکتے، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، پورا کا پورا سمندر، پورا کا پورا سمندر اگر یہ سارا سیاہی ہو جائے اور تم اپنے رب کی کلمات لکھنے بیٹھ جاؤ نا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، پورا کا پورا سمندر۔ اب بتائیں اگر سارے انسان مل کر اس سمندر کو پینا چاہیں، پورے 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، اور اس دنیا کے سمندر کو پینا چاہیں پی سکتے ہیں؟ ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن رب کہتا ہے کہ اگر تم میری تعریفات لکھنے بیٹھ جاؤ، میری حمد و ثنا لکھنے بیٹھ جاؤ، تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی لیکن یہ پورا کا پورا سمندر خشک ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ جو سوال بار بار گردش کرتا ہے کہ اس ذات کے ساتھ ہمارا وہ تعلق کیوں نہیں ہو سکا کہ جو تعلق ہونا چاہیے تھا، تو بھائی اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جس طرح سے ہم دنیا میں کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر محبت قائم کرتے ہیں، آواز کی بنیاد پر محبت قائم کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت قائم کرتے ہیں، اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے تعلقات قائم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے اندر بدرجہ غایت موجود ہیں، اور اللہ کی ذات میں یہ ساری چیزیں ایسے موجود ہیں کہ تم اگر لامتناہی ہے، تم گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ انسان مجھے پہچانے، مجھے جانے، یہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے آسمان بنایا، میں نے ایسے زمین بنایا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ یہ اللہ رب العالمین کیوں بار بار بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم اس ذات کو پہچان لو، اس ذات کو جان لو۔ تو اللہ رب العالمین نے دراصل اپنی ذات کو صحیح معنی میں پہچاننے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، صحیح معنی میں پہچاننے کے لیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی آیات اور قرائن ہمیں بتاتے ہیں کہ ان آیات سے یہی مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اس خزانے کا علم ہو جائے تو پھر میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان اس رب کی جتنی بھی معصیت کر لیں، جتنی نافرمانی کر لیں، جتنے اس رب کے احکامات کو پامال کر لیں، لیکن جب وہی شخص اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے تو بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں سب سے پہلے تو اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب بندے نے یہ گمان کر لیا کہ میرا رب غفور الرحیم ہے تو میں اس کے لیے غفور الرحیم ہوں، اس نے یہ گمان کر لیا۔ اور پھر کیا کہا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِ، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نا، یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، میں اسے یاد نہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ انسان اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس کو اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرًا مِنْهُ، اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بھی بہتر ہے۔ یہی تو ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کوئی شخص اگر میری طرف ایک بالش آتا ہے نا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، کوئی اگر ایک ذراع میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر کوئی چل کر میری طرف آتا ہے تو میں تیز قدموں سے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ پر اپنی صفات کاملہ کا، اپنی قدرت کاملہ کا، اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت
کی آیات سے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین خود چاہتے ہیں کہ بھائی تمہیں پتہ چل جائے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ اللہ رب العالمین جو اتنی نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ تم اس کی ربوبیت کو مانو، تم اس کو الوہیت کو مانو. اس لیے اللہ رب العالمین مکھی کی مثال دیتے ہیں نا، مکھی کی مثال دے رہے ہیں، اور مکھی کی مثال بھی اس لیے دے رہے ہیں. کیوں مکھی کی مثال دے رہے ہیں؟ مکھی کی مثال دے کر بتا رہے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے اپنی الوہیت کا بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ مکھی بھی اگر جن کو تم معبود مانتے ہو ان معبودان باطلہ سے یہ مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ یہ مکھی سے وہ جو کھانا ان سے لے گئے واپس لے لے. اور پھر اللہ فرماتے کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ دونوں کتنے زیادہ کمزور ہیں. تو قرآن مجید ان آیات سے بھرا پڑا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جگہ جگہ پر اپنی صفات کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں ہم سب سے کہ ہم خود اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو اس طرح سے پہچانیں جس طرح سے اس کی ربوبیت کا. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جب انسان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو سورۃ الدہر میں کیا کہا؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو شیء ہی کوئی نہیں تھا، تو چیز ہی کوئی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نہیں فرماتے کہ الم نخلقکم من ماء مہین الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تجھے میں نے پیدا کن چیزوں سے کیا ہے. اور جب اللہ رب العالمین اپنی صفات جب بیان فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فی انفسکم افلا تبصرون، مجھے جاننا ہے نا تو اپنے اندر دیکھ لو. تمہارے پاس تو آج ہائبرڈ سسٹم آیا ہے، آج تم ساؤنڈ پروف جنریٹر لے کر آتے ہو کہ یہ شور نہیں کرے گا. اس قدرت نے ہمارے اندر کس کس انداز سے سسٹم لگا رکھے ہیں. یہ دل درجنوں مرتبہ دھڑکتا ہے اور اس کی آواز آپ کے کام تک نہیں آتی. سارا دن آپ کے گردے وہ فلٹر پلانٹ کی طرح کام کرتے ہیں. آپ ایک پلانٹ لگا کر تو دیکھیں، سارا دن آپ کے گردے کس طرح سے وہ واش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا خون کا سسٹم کس طرح سے چلتا ہے، آپ کے اندر پتا کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اپنے اندر تو آپ دیکھ لو فی انفسکم افلا تبصرون. کہ اللہ رب العالمین کیوں یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ تاکہ یہ میرا بندہ میری ربوبیت کو مان لے، یہ بندہ میری الوہیت کو مان لے. یہ جب دنیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، پھر انسانوں کو زندہ کیے جائے گا، پھر دوبارہ انہیں مار دیا جائے گا نا، تو پھر بھی اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ حکومت کس کی ہے، اب بتاؤ حکمرانی کس کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر سب سے جو مضبوط حکومت عطا کی تھی وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. اور آپ دیکھیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو سامنے جو جنات کام کر رہے تھے انہیں بھی پتہ نہیں چلا، وہ پتہ تو اس ٹائم چلا جب وہ عصا پورا دماغ جو ہے وہ کھا گئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر، دنیا و ما فیہا میں، آسمانوں میں جتنے ہزاروں کروڑوں گلیکسیز ہیں، میں ان سب کا رب ہوں، میں ان سب کا بنانے والا ہوں، ان سب کا چلانے والا ہوں، اور تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر کوئی اور الہ ہوتا نا لفسدتا. آج تمہارے گھر میں دو حکمران آ جائے نا، گھر میں دو حکومت کرنے والے آ جائے، بیگم کی الگ چلے، شوہر کی الگ، باپ کی الگ چلے اور ماں کی الگ، باپ کی الگ چلے بڑے بھائی کی الگ، وہ پورے گھر کا نظام تہس نہس ہو کر رہ جاتا. لیکن اگر تمہیں اس دھرتی میں نظر نہیں آ رہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا، میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا، میرے علاوہ بھی کوئی ایسا معبود ہوتا جس کی تم عبادت کرتے ہیں، تو یہ پورا نظام دھرم برم ہو کر رہ جاتا. یہی تو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہ بھائی ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو بھائی میرا جو رب ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے نا، تو نکال پھر مغرب سے، نکالتا کیوں نہیں؟ فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. کتنی نشانیاں آپ دیکھو گے اللہ کی. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے دل دی سمجھ نہیں رہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ تو باتیں ان کے لیے ہیں. لیکن جو خود دیکھتے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی ہے، اور بدقسمتی سے وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور بلا مبالغہ اگر کسی فرد کو یہ بتا دیا جائے
کہ تم نے اس دنیا میں 10 لاکھ سال رہنا ہے، اس کے مقابلے میں تمہیں جنت نہیں ملے گی، تو یقینی طور پر سارے کے سارے 10 لاکھ سال کو ترجیح دے دیں گے، یقینی طور پر، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے، مری چیزیں نا ہمیں نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، سکہ رائج الوقت ہے یہ، لیکن وہ اللہ کی جنتیں، وہ اللہ کے انعامات سکہ رائج الوقت نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو رب کی ذات بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور بدقسمتی سے جس کو ہم دیکھ کر محبت کرنے لگتے ہیں، وہ بھی تو اسی ذات کی بنائش ہے۔ تو سوچیں کہ اس کی خوبصورتی سے، اس کے اخلاق سے، اس کی آواز سے، اس کے کردار سے میں اتنا متاثر ہو رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو رہی ہے، تو اس کو بنانے والی ذات کیا شے ہوگی، اس کو بنانے والی ذات کیا چیز ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو کسی کو اپنا معبود بناتے ہیں نا، جو لوگ معبود بناتے ہیں تو وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں معبود مختلف ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بتوں کو مان یہ معبود ہے، اور بھائی ہم پیسے کو ہم پوچھتے ہیں، مال کو ہم پوچھتے ہیں، اولاد کو ہم پوچھتے ہیں، تعلقات کو ہم پوچھتے ہیں، ذرا سے کوئی فرد یہاں پر آ جائے کہ جس کا تھوڑا سا کوئی لاؤ لشکر ہو، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے ساتھ سیلفیوں کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ مرعوبیت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک میں تمہارے اولاد سے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ رب العالمین نے یہ 7-8 چیزیں بیان کی ہیں کہ جب تک ان تمام تر چیزوں سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی وہ جو ربوبیت کے حق کی جو ادائیگی ہے نا، ربوبیت کے حق کی جو ادائیگی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب شے یا ہمیں رب ہو جائے یا رب کا مصطفیٰ ہو جائے، یا محمد ہو جائے یا پھر رب محمد ہو جائے۔ اب اگر پورا سال ہمارے دل کی زمین ایسی بنجر ہے کہ پورا سال ہمارے دل کے اندر یا ہماری آنکھ میں رب کی خشیت سے، اس کی محبت سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکتا ہو، تو اس کل کائنات میں اس سے بنجر زمین ہو سکتی ہے؟ ہمارے دلوں میں اگر اس رب کی کبھی خشیت میں، کبھی اس کی محبت میں، کبھی اس کے تعلق میں، کبھی اس کے احسانات پر، یہ احسان بھی ایسی شے ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کی وجہ سے ہی محبت ہو جاتی ہے، کہ برے وقت میں اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اس رب کے تو احسانات اتنے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ آج ایک شے بند ہو جائے نا، 2 گھنٹے کے لیے ہمارا آکسیجن ہمیں خریدنا پڑ جائے، لگ پتہ جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں کیا حالات ہے۔ ایک گردے کا خدا نہ خاصا ٹرانسپلانٹ کرنا پڑ جائے، اسے بدلنا پڑ جائے، ایک دانت خرید کر لگانا پڑ جائے، ذرا سا تمہیں تکلیف کہیں پہنچ جائے، کان میں درد ہو جائے، دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رب کی کبریائی تو بتا رہی ہیں۔ تو بھائی اپنے رب کی طرف اس انداز سے متوجہ ہوں کہ جو ہمارے دل کی زمین جو مکمل طور پر بنجر ہو چکی ہے، یہ جب ہم کوئی باغات لگاتے ہیں، کوئی درخت لگاتے ہیں، تو یہ کون سا اچانک سے لگ جاتا ہے؟ اس کے لیے پہلے زمین پر ہل چلایا جاتا ہے، رب کی آیات سے، رب کے احکامات سے، اس پر عمل کرنے سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، صدقات سے، خیرات سے، یہ ساری کی ساری چیزیں فرٹیلائزر کا کام کرتی ہیں، پھر اس میں سے رب کی محبت پھوٹتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے اور اچانک سے آسمان پھٹے اور وہاں ہمیں سیدھا اٹھا کر جنت لے جائے گا۔ رب کے ایسے کوئی وعدے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی جب تو نہیں آئے گا نا میں بھی نہیں آؤں گا، ہاں اگر تو میری طرف آنا چاہتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ نبئ عبادی، میرے بندے کو بتاؤ کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی غفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
یہ آیت تو بڑی ہی عجیب ہے. یہ ان بندوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی نافرمانیاں کر کے, رسول اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے, اللہ کے کلام سے منہ پھیر کر. اب بتاؤ کہ اس ذات کے احکامات کو توڑے بندہ, اس کے کلام سے منہ موڑے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یا عبادی, یہ میرا ہی بندہ ہے. اس سے اچھی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ذرا سی ناراضگی ہو جائے, بندگی تو دوستی تعلق تو بہت دور کی بات ہے, ہم نسلوں جنم کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہتے. اور ایک شخص ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے, رب کی نہ مان کر, رب کی نافرمانی کر کے, نبی پاک کے احکامات کو نہ مان کر. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی, نسبت کی اپنی طرف, میرا بندہ ہی ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امیدی کوئی شے نہیں ہے. تو بھائی یہ جو ہمارے ذہن کے اندر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا, کہ ایک تو ہمارا دعویٰ ہے جو ہر مومن مسلمان کا دعویٰ ہے, اور جتنے بھی انسانوں میں جو اس رب کو مانتے ہیں اور اسے اپنا الہ مانتے ہیں, ان میں سے ہر فرد کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسے صحیح معنی میں الہ مانتے ہیں اور ہم محبت بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے بتایا نا کہ کئی ساری وجوہ اس کی ہیں, اس پر دلائل کا انبار ہے کہ جو دلائل ان کے اس دعوے کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مجھے اس ذات سے, اس رب سے, اس انداز سے محبت ہوتی کیوں نہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے, اور میں بار بار کہوں گا کہ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے. وہ یہ جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دنیاوی چیزوں میں کسی کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو اس کی پوری جانچ پڑتال, اس کا پورا بایو ڈیٹا ہمارے سامنے ہوتا ہے, پوری معلومات ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے رب کے بارے میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس کی کتاب کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ امت محمدیہ میں فیصد کے اعتبار سے اگر تقسیم کیے جائے نا, فیصد کے اعتبار سے, تو بمشکل چند فیصد ایسے افراد ہوں گے کہ جو ہر نماز فاتحہ پڑھیں بھی اور سمجھے بھی, جو اس فاتحہ کو پڑھیں بھی اور انہیں علم بھی ہو کہ میں جو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں, اللہ سے جو میں بات چیت کر رہا ہوں, وہ رب اس کے اندر مجھے کہہ کیا رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. قرآن مجید میں ہے نا, یہ جو قوم ہے انہوں نے اس کلام کو پس پوری ڈال دیا تھا. آج مسلمانوں کا یہی حال نہیں. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو ہر صفحے پر اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت ہمیں ملے گی. جب ہم ہر صفحے پر اللہ کی الوہیت, اللہ کی ربوبیت, اور اللہ رب العالمین خود فرماتے کہ وہ اعلم بکم اذ انشاکم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, میں تو تمہیں تمہارے ماؤں سے بھی زیادہ جانتا ہوں, ان سے پہلے جانتا ہوں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, جب تم جنین تھے, ابھی پیٹ کے اندر تمہاری پیدائش ہو رہی تھی. اور پیدائش بھی کیسی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تمہیں میں نے پیدا کیسے کیا ہے کہ ایک قطرے کو پہلے میں نے ٹھہرا دیا, اور پھر اس قطرے سے میں نے خون کا لوتھڑا بنایا, اور اس خون کے لوتھڑے سے میں نے گوشت بنایا, پھر اس گوشت سے میں نے ہڈیاں بنائی, پھر ان ہڈیوں پر میں نے گوشت کو چڑھایا, اور پھر تمہیں دوبارہ بھی میں اسی طرح سے زندہ کروں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نا, اس قرآن مجید کو پڑھیں گے, جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی صفات ہر صفحے پر ہے, ہر آیت کے اندر اس کی ربوبیت ہے, جب ہم اس کو سمجھیں گے ہمارے اندر وہ بات اترنا شروع ہو جائے گی, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے کمالات. جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی اس وقت تک اس سوال کا جواب ہمیں مل نہیں سکتا. یہ جو سوال میں نے کہا نا کہ ہمارے ذہن کے کہیں نہ کہیں خلیے میں یہ موجود ضرور ہوتا ہے, تو جب ہم اس اللہ کی ذات کو, اللہ کی صفات کو اور اس کی ربوبیت کو, اس کے الہ ہونے کو حقیقی معنی میں مان لیں گے اور تسلیم کر لیں گے, تب ہمیں اس ذات سے, اسی امداد سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی. آج تو بدقسمتی سے یہ ہے نا کہ راضی ہو رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی, تو ایسا نہیں ہوگا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بے خطر
کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کو ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو ایک اور شعر ہے کہ آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان تو ہو، پھر رب کا حکم آئے گا تو قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ جب نمرود پھینکنے لگا نا تو آئے تو تھے فرشتے، پوچھا تھا نا ابراہیم سے کہ بول ابراہیم ہم برسا دیں بادل کو، یہ آگ بجھ جائے گی۔ تو ابراہیم کو رب کی ربوبیت کا حقیقی معنی میں علم تھا۔ تو جب ابراہیم کو گرایا تو پھر اللہ نے کہا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ وہی تو آگ ہے کہ جو لوگوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، تہز نہز کر رکھ دیتی ہے۔ ابھی گزشتہ 2-4 مہینے پہلے امریکہ کے ایک پوری ریاست تقریباً جل کر کے رہ گئی، راکھ ہو گئی کیلیفورنیا میں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ابراہیم کو رسیوں میں جکڑ کر پھینکا گیا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرایا گیا، شان عرفہ میں وہ جگہ ہے، وہ پلر بھی دیکھے جس سے وہ غلیل بنا کر پھینکا گیا۔ اللہ رب العالمین کی کیا قدرت کاملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں ہوا اور بندی رسیاں جل کر راکھ ہو۔ تو آج بھی اگر ہم اس رب کی ربوبیت کو، اس کے الہ ہونے کو اس انداز سے سمجھیں کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ نے، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کیا کہا تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ دل میں ذرا سا وہ خوف آیا نا، ذرا سا آیا تو کیا کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو بھائی جب اس کو بندہ صحیح معنی میں الہ تسلیم کر لیتا ہے، اس کو ربوبیت کو مان لیتا ہے، اس کے احکامات کو ڈھال لیتا ہے، تو پھر اسے ہر جگہ پر ہر آن وہ ذات اس کے ساتھ ہر جگہ پر ہوتی ہے، اور ہر جگہ وہ اپنی ربوبیت دکھاتی ہے اسے کہ میں تیری مدد کس طرح سے کرتا ہوں۔ ہم اس ذات کو تسلیم تو کریں لیکن اس کے احکامات کو نہ مانیں، پھر ہم یہ کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ ذات تو بڑی غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی تم نے پھر صرف غفور الرحیم تو سنا، اس کا جبار اور قہار ہونا نہیں سنا۔ جو اس کے احکامات کو مانتا ہے یہ غفور الرحیم ذات اسی کے لیے، لیکن جو اس کے احکامات کو نہیں مانتا پھر وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ تو ہمارے اس سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز ہمیں اس وقت مل جائے گا کہ جب ہم اس کتاب کو، قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھیں گے، اور اس کے اندر جتنا بھی رب نے اپنے الہ ہونے کا، اپنے مولا، آقا، پالنہار، اپنے خالق، مالک، رازق ہونے کا بیان کیا ہے، جب تک اسے ہم باریک بینی سے اور صحیح انداز سے اپنے دل کے اوپر نہیں اتار لیتے اور اس کے اوپر پتھر کی طرح لکیر نہیں لگ جاتی۔ بدقسمتی سے آج ہم یہ ساری چیزیں تسلیم کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ہم اس طرح سے مانتے نہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ وہ یقین چاہیے جو ابراہیم کو یقین تھا، وہ یقین چاہیے جو جناب رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے تو فوراً سے ہمارا التفات انسانوں کی طرف ہوتا ہے، حالانکہ انسانوں کی طرف التفات ہونا یہ تو ثانوی چیز ہے، سب سے پہلی چیز تمہارا التفات اس کبریاء ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس ذات کو اس کے کمالات کے ساتھ اور اس کے صفات کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں 15-20 منٹ 30 منٹ میں جتنا مختصر ہو سکتا ہے، میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے اندر جب ذات خود لکھ رہی ہے کہ تم میری تعریفات کو، میرے کمالات کو لکھنا چاہو بھی، اور سمندر پورا سیاہی بھی ہو، اور پوری دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں اس کی قلم بنی ہو، پھر بھی نہیں لکھ سکتے، کیا ہم 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں اس پر بات کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے صرف آپ کو چاشنی دی ہے اور تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ بھائی قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بتلایا نہیں ہے، جتلایا بھی ہے۔ ایک تو یہ نا بتلا دیا ذات نے، نہیں جتلایا بھی ہے، جگہ جگہ پہ بتلایا بھی اور جتلایا بھی ہے، اور وہ ذات بتلا بھی سکتی، جتلا بھی سکتی ہے۔ تو بھائی ہمیں اس قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کتاب کو صحیح انداز سے نہیں پڑھیں گے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہمیں رب کی ربوبیت اور الوہیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ